وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ حق موجود ہے، قیامت تک موجود ہوگا۔ خوش بخت اور خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جنہیں یہ سمجھ آئے گی کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ نہیں، جو مجھے حکم ہے میں نے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں انہیں ماہ مبارک ربیع الاول کی برکات میسر آ گئی، اور جسے یہ محبت میسر آ گئی اسے یہ ہر مہینے میں یاد آ کر نہیں کرے گا کہ سال گزرا ماہ مبارک ربیع الاول آئی تو ہاں اب یاد کر لوں، نہیں، وہ تجدید عہد کرے گا کہ بار الہ یہ جو سال گزرا اس کی یہ کمی بیشی معاف فرما، میں تجدید عہد کرتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے اسے اور باریکی میں دیکھوں گا، ان کمزوریوں کو چھوڑوں گا تو سمجھ آئے۔ تو پھر اسی طرح جب ہم اپنے ان مسائل کو دیکھتے ہیں، پاکستان ہمارا گھر ہے، سلسلہ عالیہ سے منسلک دنیا کے مختلف خطوں اور مختلف عوام جو ہیں لوگ منسلک، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت جہاں ہیں جتنا بہتر عمل ان کی وجود سے مخلوق کو پہنچ سکتا ہے اسے اختیار کریں۔ ہمارا کثیر تعداد یہاں ہونا، ہمارے قریب مشائخ کا یہاں ہونا، ہمارا یہاں اللہ جل شانہ کو منظور ہونا کہ یہاں ہم پیدا ہوں، ہم یہاں آپس میں مخاطب ہوں، اس وطن عزیز پر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں رب کائنات قبول فرمائے، مدینہ منورہ کے بعد دوسری ریاست ہمیں عطا فرما۔ تو اس لیے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو ہم اس قوم سے منسلک نہیں ہیں یا دوسرے ممالک سے ہیں کہ ان کی کوئی دل آزاری ہو۔ میں چاہتا ہوں انہی جذبات کو وہ اپنی جو زمین اپنا معاشرہ اس میں اس طرح نکھاریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب جب بات کر رہا ہوں پاکستان کی تو معزز سامعین کرام، کسی معاشرے میں بھی جو عدل ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتا ہے۔ اب اس بنیاد کا ماننا ایک بات ہے اور اس بنیاد کا نافذ ہونا دوسری بات۔ عدل جب تک مساوات کے ساتھ نافذ نہیں ہوگا نتائج نہیں ہوگا۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہمارے اجداد نے اس پر قربانیاں دی، آج ہماری کوئی تلخی کسی درجے کی تلخی اگر اس حد تک جا پہنچے کہ اس کو نقصان ہو تو میں یہیں کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نوجوان، خوبصورت، خوب سیرت، طاقتور، شجاع، بہادر کا پیکر، یہیں اس خطے میں اللہ نے سبب بنایا کثیر تعداد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی ہے، یہ اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ ان ہستیوں میں سے ہے جن ہستیوں کو رب کائنات نے اس خطے میں مخلوق تک حق پہنچانے کا سبب فرمایا، اور جب اس کی طاقت اتنی ہوئی کہ محسوس ہوا کہ اس خطے میں بہت طاقت کا حامل ہے محمد بن قاسم، تو بادشاہ خائف تھا، امیر یہ خائف تھا کہ اس نے واپس بلایا، اور جب اسے بلایا گیا واپس اس وقت بڑے بڑے جرنیل بارڈر سے اور جنگوں سے بلا کر پھانسی دی گئی۔ تو جو آپ کے ساتھ خدام تھے انہوں نے عرض کی کہ آپ واپس نہ جائیں، یہ تاریخ ہے۔ ان کا کیوں؟ ان کا اس لیے کہ بادشاہ سب کو پھانسی دے رہا ہے، اس نے آپ کو بھی پھانسی دے دینی ہے، اور اگر آپ یہاں رہیں تو ہم یہاں اسلامی جو سلطنت ہے اس کے نئے قیام کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ نہ کوئی یہاں سے ہمیں روک سکتا ہے نہ کوئی وہاں سے آ کر ہمیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ آیا تو نہیں معلوم تھا کہ پانی سے خشکی پر پاؤں کیسے رکھنا۔ چند سالوں میں جب وہ واپس پلٹا
تو اتنی مخلوق اس کے گرد جمع تھی کہ وہ اپنی ریاست کا اعلان کر سکتا تھا. بھلا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ریاست اسلامی پر محمد بن قاسم کی کوئی فوقیت نہیں. تو جب بات اپنے ملک کی بنیاد کی آ جائے میری کوئی حیثیت نہیں. یہ وقت ثابت کرے گا ظالم اور مظلوم. بنیاد ماہ مبارک محرم سے ابتدا ہے سال کی. خانواد رسول کو ظاہراً شکست تھی. فاتح کون ہے اور تا قیامت کون فاتح ہے؟ مقبول و منظور. اپنی میراث کو دو، اپنے حصے کا بہتر کردار ادا کرو اور ان حدوں سے بچو جو اپنے اس وطن عزیز کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں. ہماری نالائکیاں اس کی بنیاد کو اتنا کھوکھلا نہیں کر رہی جتنی گرد و پیش سے اس کے اندر انویژن ہے. تو جب ہماری تلخیاں بڑھیں گی، ہمارا ادراک یہ نہیں ہوگا، تو ہم تو سارے بڑے بوڑھے سے لے کر بچوں تک پھر اپنے گھر کی اینٹیں اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے پھر اس پر ایک سوال آتا ہے کہ جب یہ سارا خراب ہو رہا ہے میں کیا کروں؟ کیا میں نے اپنے صبح و شام میں دیکھا کہ اس معاشرے کی خرابی میں جہاں جہاں میرا کردار ہے میں وہاں کیا کر رہا ہوں؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو امن کی بات کہہ رہا ہوں، اچھے کردار کی بات کہہ رہا ہوں. یہیں میں چند ایسے الفاظ بول کر آپ کو فکری تقسیم کی نظر کر سکتا ہوں. میں اپنی زبان، اپنی طاقت کو کہاں استعمال کر رہا ہوں؟ کیا مجھ پر نہیں کسی کا اعتراض ہوگا؟ ہم لوگ تو سارے اللہ سے راضی نہیں. میں کون ہوں میں کہوں سب کو راضی کر لوں گا؟ لیکن کسی کی اختلافی بات کو لے کر میں اپنی اس کیفیت اور حال کو چھوڑ دوں جس سے ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، اس میں مجھ میں کیا فرق رہا؟ یاد رکھیے گا یہ ملک ہمارا ہے اور ہم پاکستان اس ہونے سے ہیں. ان امارات سے نام نہیں تکمیل ہوگا، ہمارے ہونے سے. جب ہم ہیں تو یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کا ایک ایک ادارہ ہمارا ہے، اور جس جس ادارے کو خراب کر رہے ہیں اس کو ہم ہی کر رہے ہیں. تو علاج اپنے حصے کے کردار کی ابتدا سے ہے. اور یاد رکھیے گا میں نے عرض کی کہ لوگ اس وقت بھی پیدا ہوئے جب معلوم دنیا کے 3 حصوں پر اسلام نافذ تھا. لوگ محکومی میں بھی پیدا ہوئے. ہر 2 صورت میں کیا ہے کہ کس نے فرصت کا استعمال کیا کیا، یہ اللہ کے حضور قیامت کے دن جواب دینا. اور ہر شے ہم میں موجود ہے. کمی کس کی ہے؟ اس پورے حال میں کوئی ہے ایسا جسے میں کہوں کہ وہ کہے کہ نماز کا فرض ہونا مجھے نہیں معلوم؟ کوئی ہے جو روزے کا کہے مجھے نہیں معلوم؟ حج زکوٰۃ کون ہے جو کہے مجھے نہیں معلوم؟ کوئی لفظ میں بولوں اسے کہو اس پیمانے پر دیکھو اس نے صحیح بولا ہے یا غلط بولا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایسا الفاظ ہیں کہ اس پر گناہ ہوگا، یہ ایسے الفاظ ہیں اس پر ثواب ہوگا. اس باریکی تک جانتے ہو تو ہمارے معاشرے میں لین دین میں عزیز و اقارب یہ تلخیاں کا ایک ہیں. بجلی کی تار کو یہاں سے آپ ننگا کرو، کہو کسی کو اس پر ہاتھ لگائے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ کیا وہ پہلے بجلی کی نظر ہوا ہے؟ نہیں، اسے معلوم ہے. اس معلوم کے ساتھ اسے یقین ہے کہ جب میں اس ننگی تار کو ہاتھ میں لوں گا ہاتھ بھی جلے گا اور میری زندگی کا اختتام بھی ہو سکتا. تو نہیں یقین تو صرف اس بات پر یقین نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اعمال ہوں گے، تو ہوگا، قیامت ہوگی، اللہ کا حساب ہوگا. کیوں یہ باریکیاں ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ کون ہے جو کہے میں نہیں جانتا؟ میاں یہ یہاں پر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہ دیکھو، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تقوی یہاں ہے میاں. جب یہاں کی بات آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر سمجھ آئے گی کہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات کیا اہمیت رکھتی، یہ یقین محکم دیتی ہیں، یہ نیت کو اخلاص دیتی ہیں، اس میں ترقی دیتی ہیں، یہ مسلمان کو بھائی بھائی میں پہنچانے کا سبب ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے تمغوں سے بندہ بہت بالا سوچتا ہے، اللہ راضی ہو، جہاں اللہ راضی ہو وہاں کسی نے مجھے کہا کچھ، کسی نے نہ کہا کچھ، کیا فرق پڑا۔ آئیں اپنی اس ماہ مبارک کی محبت میں، اپنے اس تجدید عہد میں اپنی سوچ سے عمل تک کو دیکھیں، اپنی سوچ کے عمل سے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کو مانتے ہوئے معاشرے کے ایک ایک حصے تک اپنے وجود اور اختیار کی جو دعوت ہے، جو تبلیغ ہے، اسے اختیار کریں، تو پھر یہ وہ رستہ ہے جو اللہ کی رضا کو لے جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارا یہ مل بیٹھنا بھی اس نظر نہ ہو جائے کہ بیٹھے باتیں، ہاں مولوی صاحب نے اچھی باتیں کی، ہاں حضرت صاحب نے اچھی باتیں کی، بات ختم ہوگی چلے گئے، نہیں۔ دیکھیں یہاں سے جب اٹھے گی تو بزرگ ریش آ کر نیچے بیٹھے گا تو ساتھ نوجوان بیٹھا ہوا اسے نیچے بیٹھا نہیں دیکھے گا۔ دینی پروگرام میں روبرو بیٹھے ہمارے نوجوان سیٹ پر بیٹھے ہوں، ہمارے سفید روشہ کر اس کے سامنے پاؤں میں نیچے بیٹھے ہو، ہمارے جوان کا دل نہ دھڑکے، ہم کہاں پہنچ چکے؟ نہیں، دیکھو اپنے درمیان دیکھو، کتنے میں دیکھو سفید رے جگہ نہیں ہے، کم ہے، نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ گئے۔ کیا ہمارے جوان نے دیکھا کہ میری والد کی عمر کا، میرے دادا کی عمر کا ہے، میں اس کو جگہ دے دوں؟ یہیں سے اٹھو گے، کبھی سوچا کہ میرا کندھا کسی کو دھکا نہ دے دے، میرا بول کسی کی تکلیف نہ دے دے؟ کون سی باریکیاں ڈھونڈو گے، کہاں سے ڈھونڈو؟ میں نے دنیا میں نہیں دیکھی۔ یہ تربیت چاہیے تو اس اظہار محبت میں خلوص لے آؤ، اسے نکھارنا ہے تو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ۔ بے شمار لوگ ملتے ہیں، بے شمار سوال جواب ہوتے ہیں۔ یقین مانو کہ اگر میں کہوں کہ مجھے 1000 بندہ ملا ہے، شاید 1-2 ایسے ملے ہوں جو یہ کہیں کہ ہمیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانی ہے، سیکھنی ہے۔ سکھا سکتے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ جنات ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسائل، مصائب، بیماریاں، تکلیف، فلاں چیز رہ گئی، فلاں چیز رہ گئی، اور رب کائنات انہیں بھی دے رہا ہے جو کفر کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو مقابل خدائی کے دعوے دار ہیں، ان کا رزق بھی اس نے بند نہیں کیا۔ اور جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ملنا ہے، ان جگہوں پر اس چیز کی حیثیت کیا ہے؟ میاں ہیرے اور جواہرات کی جگہ پتھر اور کنکریاں ڈھونڈتے ہو۔ اللہ کا کرم اور احسان کہ اس نے ایسے مشائخ اعظام عطا فرمائے۔ اس وقت میں لطائف، مراقبات، فنافر رسول، بالا مناظر کی بات تو عام بات ہے۔ میں جانتا ہوں کلام ذاتی میرے سامنے ہے، ماہ مبارک ربیع الاول کی برکات پر بات کر رہا ہوں، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین و حضرات میرے روبرو ہیں۔ میں جانتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے یقین ہے جتنا آپ کے اور اپنے روبرو ہونے کا ہے، کہ یہی معاملہ روز معاشر اللہ کے حضور ہوگا، اور مجھے اس بات کا جواب دینا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایسے بات کروں؟ لیکن یاد رکھنا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، او کما قال محمد رسول۔ ہے طلب کسی کی؟ کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ اور اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے کہ مجھے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درکار، کسی کو کہنے، کسی کو سننے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسبب الاسباب ہے، اس کا عطا اس نے فرمانا ہے۔ اس عطا کے اسباب میں کوئی شامل ہو جائے، یہ اس کی خوش بختی ہے، اس نے اسے یہ عطا کسی کا کچھ نہیں۔ تو اس اظہار محبت کو اس بات پر اختتام کرتا ہوں کہ ہم اپنے صبح و شام کو دیکھیں کہ یہ ماہ مبارک ہماری تجدید ہے،
یہ وطن عزیز قیمتی ہے، یاد رکھیے گا. اور میرے مشائخ کا فرمان ہے، میرے شیخ کا فرمان ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر یہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب ہوگا. اس راہ کا کون مسافر ہے، کس کو طلب ہے، اللہ بہتر. یہاں سے ٹٹو میں دعا گو ہوں. آپ کا آنا، میرے لیے محترم دوست بیٹھے ہیں، اپنے قیمتی وقت سے آئے ہیں، آپ کی مصروفیات ہوں گی، آپ تشریف لائے ہیں. ہر ایک کا آنا اللہ قبول فرمائے. دنیا کی مصروفیات میں نے دیکھی ہیں، کاروبار بھی دیکھے ہیں، دوستی دشمنی بھی دیکھی ہے، سیاست بھی دیکھی. ایک حوالدار نے کھڑا کر کے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ میاں تیرا نام کیا ہے، اور میکسیمم جو اس شعبے کا لیول ہے اس نے بھی مجھ سے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ محترم کتنی چمچ چائے پئیں. کوئی بھول نہیں. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ساری مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا ہے تو چلو یہ ایک بھائی چارے کی محفل میں ہم نے ایک دوسرے کے سینوں پر دستک تو دی. یہ دستک ہمیں جگا دے، یہ دستک ہمیں یکجا کر دے، یہ دستک اس امت کو اتفاق دے، یہ دستک ہمیں اس مقام پر پہنچائے کہ غیر مسلم کو بھی یہ سمجھ آئے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ وقت قیمتی ہو جائے گا. اللہ کریم آنا قبول فرمائے. آخر میں آپ کو طریقہ ذکر عرض کر دوں. مجھ سے سوال کیا ایک کورس تھا، ہمارے جو مختلف کورسز چلتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات آپ کرنا چاہیں سوال جواب کے سیشن کے بعد. تو میں نے ان سے کہا بھائی میں تو جس شعبے کا ہوں اسی شعبے کی بات کروں گا. کوئی برتن بناتا ہے اس سے پوچھو کوئی بات کرو تو وہ اچھے برتن بنانے کی بات کرے گا. تعمیر سے پوچھو تعمیر کی بات کرے گا. تو اختتام میں میں نے آپ کو کیفیات پر لا کر بات ختم کی. تو بنیادی اور پہلا سبق ہے لطیفہ قلب. اگر آپ اسے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابتدا کہیں، بنیاد کہیں، دروازہ کہیں، یا بلند ترین جو مقامات ہیں کیفیات کے، منازل ہوں یا مناسب ہوں، ان کی بنیاد کہیں، تو میں اپنی ساری زندگی میں جو سمجھ سکا ہوں وہ لطیفہ قلب. اور اس کی وسعت پیمانہ نہیں ہے کہ کوئی ماپ سکے. طریقہ عرض کر دیتا ہوں، اس کی اجازت عام کرتا ہوں، باقی فیصلہ رہے گا. ہمارے ذمہ عرض کرنا ہے، اور اللہ کے حضور معافی بھی مانگتا ہوں کہ اس عرض کرنے میں میری کمی بیشی جو ہے وہ مجھے معاف. بڑا سادہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے گا، قبلہ رخ بیٹھیے گا اور اکیلے، آنکھیں بند ہوں، منہ بند ہو، متوجہ اللہ ہوں اور اپنے قلب کی طرف دھیان رکھیں. جب سانس اندر آئے تو خیال کیجئے لفظ اللہ سانس کے ساتھ آئے اور دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے. جب گہرائی کا سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ وجود میں تو اتنی ساری جگہ ہے، اس کی گہرائی تو ناپی نہیں جا سکتی. جب صدا اللہ کے نام کی اس کی گہرائیوں میں جائے گی تو واپس سانس آئے تو لفظ ہو اس کی چوٹ باہر آئے. بڑا سادہ، یہ دیکھیے گا، یہ ایک طریقہ ہے. اور اگر اس طریقے سے آپ اللہ کی یاد میں مہر ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور حق کی کیفیت کی طرف ہر سانس آپ کا ایک قدم ہوگا. کتنے خلوص سے کرتے ہیں اور حضور حق سمجھتے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں. پڑھا لکھا ہوں نے کوئی لفظ ایسا جو بہت ہو تو اس پر ہوتا ہے کہ کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے. آپ ہیں اور میں ہوں، آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. میں آپ سے گزارشات اس کیفیت کو بدل کر دیکھو. میں ہوں اور میرا اللہ. آپ میرے حال سے واقف نہیں. میں ایک لحظے کو سوچو قوارین، میں ہوں اور میرا اللہ. کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے باہر نہیں جا سکے گا. یہ حضور حق کی کیفیت حدود و قیود میں لے آئے گی. جہاں ہیں جس شعبے میں انصاف سے رہیں، اللہ کامیاب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.